السلام علیکم. اچھا ویورس، مائی نیم از عثمان خان. آئی ایم فرام پشاور اور میں ایک نبوش کا ٹرینر بھی ہوں. پشاور میں میری اپنی اکیڈمی ہے اور چینل میں نے اس مقصد سے بنائی ہے کہ بہت سے اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں جو گلف میں ہوتے ہیں، باہر ممالک میں ہوتے ہیں، یا سائڈ ایریاز میں جو ہمارے بھائی ہوتے ہیں جس طرح نارتھ وزیرستان وغیرہ، ہنگو وغیرہ، تو وہ لوگ سیفٹی کورسز کے لیے پھر یہاں پہ نہیں آ سکتے. تو ان کے لیے میں نے یہ چینل اسپیشلی یہاں پہ ڈیزائن کیا جس میں نبوش ریلیٹڈ جتنی بھی لیکچرز ہوں گے، اس میں جو 4 ماڈیولز ہوتے ہیں، ایلیمنٹس ہوتے ہیں، وہ کمپلیٹ میں کور کرواؤں گا. اور سیکنڈلی اس میں جو پیپر کا جو میتھڈ ہوتا ہے وہ میں کمپلیٹ، جو آج کل اوپن بک ایگزامینیشن چل رہا ہے نا، تو وہ کمپلیٹ اٹیمپٹ کرنے کا طریقہ وہ میں اس میں سمجھاؤں گا. اس میں پھر پریکٹیکل جو آپ لوگوں کا پیپر ہوتا ہے جس کو ہم IG2 کہتے ہیں، رسک اسسمنٹ جو ہوتی ہے، تو وہ کمپلیٹ طریقہ میں سمجھاؤں گا اسٹوڈنٹس کو کہ وہ کس طرح اس کو بنائیں گے. صحیح، تو سٹارٹ لیتے ہیں. آج ہم ایلیمنٹ فرسٹ سے، جو نبوش کا ایلیمنٹ فرسٹ ہے. اچھا، فرسٹ ایلیمنٹ میں یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وائی وی شوڈ مینیج ورک پلیس ہیلتھ اینڈ سیفٹی. صحیح ہے. اب دیکھیں، جو بھی کام ہم کرتے ہیں اس کے کرنے کے پیچھے ایک ریزن ہوتا ہے. صحیح. تو یہاں پہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی کوئی آرگنائزیشن اگر ہو تو وہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی مینجمنٹ کیوں کرتی ہے ورک پلیس پہ. صحیح، کیونکہ اس پہ تو خرچہ بھی آتا ہے. اس کے لیے سیفٹی آفیسر، سیفٹی مینیجر، سیفٹی انجینئر، سیفٹی کا پورا سٹاف یہ لوگ ہائر کرتے ہیں. تو اس کے کرنے کا مقصد کیا ہے یا ریزن کیا ہے، کیوں یہ لوگ کرتے ہیں یہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی مینجمنٹ؟ یہ چیپٹر یا یہ ایلیمنٹ اس چیز کے بارے میں. تو جن اسٹوڈنٹس نے آیوش کیا ہو اور صحیح طریقے سے کیا ہو، کلاسز ان لوگوں نے اٹینڈ کیے ہو، تو یہ ایلیمنٹ ان کے لیے بہت ایزی. کیونکہ جس طرح آیوش میں ہم نے ذکر کیا ہوتا ہے اسٹوڈنٹس کو کہ بھئی دیر آر 3 کی ریزنس بیہائنڈ ٹو مینیج ہیلتھ اینڈ سیفٹی ایٹ ورک پلیس. صحیح. وہ 3 کی ریزنس کون کون سے ہیں؟ فرسٹ ریزن جو ہے وہ آپ کے پاس ہے مورل ریزنز آپ کے پاس ہوتے ہیں، لیگل ریزنز ہوتے ہیں آپ کے پاس، اور تھرڈ جو ہوتا ہے ہمارے پاس فائنینشیل ریزنز ہوتے ہیں. یہ 3 ریزنز جو ہوتے ہیں، اس بنیاد پہ ایوری آرگنائزیشن کیا کرتے ہیں؟ ہیلتھ اینڈ سیفٹی مینجمنٹ کرتے ہیں ورک پلیس پہ. تو اس کو ہم آگے پڑھتے ہیں. سب سے پہلے ایلیمنٹ 1.1 میں ان لوگوں نے دیا ہے کہ بھئی مورلز اینڈ منی. کوئی بھی آرگنائزیشن جب ہیلتھ اینڈ سیفٹی مینجمنٹ کرتی ہے اپنے ورک پلیس پہ، تو اس کے پیچھے یہ 2 ریزنز ہوتے ہیں. 3 ریزنز ہیں لیکن پہلے ان لوگوں نے 2 ریزنز یہاں پہ ڈسکس کیے ہیں، مورل ریزنز اینڈ منی. اب دیکھیں، مورل ریزن کسے کہتے ہیں؟ مورل ریزن مطلب یہ ہے کہ بھئی جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں اخلاقی. یعنی اگر اب میں آپ کو اگزامپل دوں کہ بھئی ایک آرگنائزیشن ہے، اس میں ہر منتھ جو ہے تقریباً 2 3 4 بار ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، اس میں تقریباً ہر منتھ جو ہے 3 4 لیبرز جو ہوتے ہیں ان کی ڈیتھ ہوتی ہے، کیٹاسٹرافک میجر انجریز ہوتی ہے، مائنر انجریز ہوتی ہے. تو آپ اخلاقی لحاظ سے مجھے کہو کہ بھئی یہ چیز جو ہے یار یہ تو ایکسیپٹیبل نہیں ہے، یہ تو صحیح بات نہیں ہے. تو اس وجہ سے آرگنائزیشن جو ہے وہ کیا کرتی ہے؟ ہیلتھ اینڈ سیفٹی مینجمنٹ کرتی ہے. صحیح. مورل ریزنس کو اگر آپ اور مزید ایکسپلین کرنا چاہو تو اس میں آپ یہ ایگزامپل بھی دے سکتے ہو کہ بھئی جو ورکرز ہوتے ہیں جو اپنے ہوم کنٹریز چھوڑ کے باہر ممالک جاتے ہیں، وہاں پہ جابس کرتے ہیں، تو جابس کے دوران اگر وہاں پہ ورکنگ ایکٹیویٹیز کے دوران اگر وہاں پہ کوئی ایکسیڈنٹ اکر ہوتا ہے تو ظاہری بات ہے یا تو وہ ڈسیبل ہوں گے یا زخمی ہوں گے یا ان کی ڈیتھ ہوگی. صحیح ہے. تو اس کا سارا زور کہاں پہ جاتا ہے؟ اس بندے کی فیملی، جو فیملی ممبرز ہوتے ہیں، جو اس کے ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، سارا کا سارا زور وہاں پہ جاتا ہے. تو یہ بھی اخلاقی لحاظ سے یا مورل لحاظ سے ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ چیز ایکسیپٹیبل نہیں ہے کہ کسی بھی آرگنائزیشن میں ایکسیڈنٹس ہوں. اور منی مطلب یہ ہے کہ بھئی جب بھی کوئی ایکسیڈنٹ اکر ہوتی ہے پاکستان میں، اگر آپ دیکھ لو یہاں پہ جب ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ تو کوئی جرمانے مرمانے ہوتے ہیں، نہ کوئی امپریزمنٹس وغیرہ ہوتی ہے، نہ کوئی انویسٹیگیشنز ہوتی ہے. لیکن باہر ممالک میں جب کوئی ایکسیڈنٹ اگر ہو جاتا ہے تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ وہاں پہ پھر باقاعدہ انویسٹیگیشن ہوتی ہے. انویسٹیگیشن پہ ٹائم ویسٹ ہوتا ہے. سیکنڈلی جو ورکر زخمی ہو جاتے ہیں ان کو فرسٹ ایڈ ٹریٹمنٹ دی جاتی ہے، اس پہ خرچہ آتا ہے، ہاسپٹلائزیشن جو خرچہ ہوتا ہے، سک پیمنٹ ان کو جو ہوتی ہے. صحیح. اس کے علاوہ انڈائریکٹ کاسٹ جو ہوتے ہیں وہ اس میں یہ ہوتے ہیں کہ بھئی اگر بندہ ہاسپٹلائز ہو تو کتنا ٹائم وہ ہاسپٹلائز ہوگا، کتنا ٹائم اس کا ہاسپٹل میں ایڈمٹ وہ ہوگا. تو
جو ہمارے اسکلڈ ورکر ہوتے ہیں وہ اگر ہاسپٹل میں ہو تو ہم فریش ورکرز کو لیں گے. جب فریش ورکرز کو لیں گے تو اس کو پھر ہم ریٹرین کریں گے, ریکروٹنگ ٹائم ہمارا ویسٹ ہوگا. اور جو فریش ورکر ہوں گے وہ تو اس طرح کام نہیں کریں گے جس طرح ہمارے وہ اولڈ ورکرز کر رہے تھے. تو اس طرح منی ریلیٹڈ ہمارے بہت سے کاسٹ پھر اس پہ اکر ہوتے ہیں. تو آگے اس کو فارورڈ کرتے ہیں. سب سے پہلے ہے انٹروڈکشن ٹو کی ٹرمز. دیکھیں سیفٹی ایک ایسی فیلڈ ہے جس میں آپ نے اگر سٹارٹ لیا ہو تو اچھی بات ہے, اوشا یوش اگر آپ نے کیا ہو اچھی بات ہے, ادروائز آپ ڈائریکٹلی بھی نبوش کر سکتے ہیں. اب دیکھیں یہ انٹروڈکشن ٹو کی ٹرمز, اگر جس بندے نے اوشا یا آیوش وغیرہ کیا ہو تو یہ کی ٹرمز وہ اس سے واقف ہوگا, کیونکہ ہیلتھ کے بارے میں اس کو بتایا گیا ہوگا, سیفٹی کے بارے میں بتایا ہوگا, ویلفیئر کے بارے میں بتایا ہوگا. بہرحال یہاں پہ اس کو ڈسکس کرتے ہیں ہیلتھ کسے کہتے ہیں ہیلتھ. اب دیکھیں سمپل سی ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں. میں یہ لیکچر اب یہاں پہ ریکارڈ کر رہا ہوں, اسکرین ریکارڈنگ میں کر رہا ہوں, تو میں بھی ہیلدی ہوں کیونکہ میں یہاں پہ بیٹھا ہوں, میں باتیں کر رہا ہوں اور آپ لوگ سن رہے ہیں, تو آپ لوگ بھی ہیلدی ہیں. اگر خدا نخواستہ میں بیمار ہوتا یا آپ لوگ بیمار ہوتے تو یہ چینل تو آپ جو یہاں پہ جو میں لیکچر لے رہا ہوں یہ آپ لوگ نہ سن پاتے, یا میں یہ چینل جو ہے اس چینل پہ میں ویڈیو بھی نہ بنا سکتا. تو اس کو ہیلتھ کہتے ہیں. سمپل ایبسنس آف ڈیزیز اور ایل ہیلتھ, اس کو ہیلتھ کہتے ہیں. سیفٹی کسے کہتے ہیں؟ اب آپ جہاں پہ بیٹھ کے میری یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہو تو وہاں پہ اگر آپ کو کوئی پرسنل انجریز کا کوئی خطرہ نہ ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہاں پہ سیفٹی ہے. یہاں پہ میں آفس میں بیٹھا ہوں, یہاں پہ کسی بھی قسم کا رسک نہیں ہے میری پرسنل انجری کا, تو اس کو بھی میں کہہ سکتا ہوں کہ یہاں پہ بھی سیفٹی ہے. تو دیکھیں ایبسنس آف رسک آف سیریس پرسنل انجری. ویلفیئر کیسے کہتے ہیں؟ ویلفیئر جو ہے سمپل آپ کہہ سکتے ہو جو بیسک جو نیسیسٹیز ہوتی ہے ورکر کی سائٹ پہ, یعنی ان کو واٹر پرووائڈ کرنا, باتھنگ فیسلٹی پرووائڈ کرنا, واشنگ فیسلٹی ان کو پرووائڈ کرنا, سینیٹری ان کا جو ارینجمنٹ ہوتی ہے اکارڈنگ ٹو دا نمبر آف دا ورکرس وہ پرووائڈ کرنا, شیلٹر انتظام کرنا ان کا, یہ سیفٹی آفیسر کی رسپانسبلٹی کے زمرے میں آتے ہیں یہ سب کچھ. تو یہ ویلفیئر فیسلٹیز ہوتی ہے. دیکھیں ایکسیس ٹو بیسک فیسلٹیز جو ہوتی ہیں. اب آتے ہیں گروپ ایکسرسائز پہ. اب دیکھیں یہ اسٹوڈنٹس جو جن کو ہم لیکچر دیتے ہیں تو جب گروپ ایکسرسائز کا سلائڈ آ جاتا ہے تو یہ پھر ہم ان لوگوں پہ سالو کرتے ہیں. لیکن آپ لوگ بھی چونکہ اب یہ سن رہے ہیں تو آپ لوگ بھی میرے اسٹوڈنٹس ہیں, تو یہ آپ لوگوں کے لیے ہے. دیکھیں وائی مائٹ دا مینجمنٹ آف این آرگنائزیشن ناٹ کنسیڈر ہیلتھ اینڈ سیفٹی ٹو بی اے پریورٹی. دیکھیں بعض آرگنائزیشنز جو ہوتے ہیں وہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی کو اتنی خاص اہمیت نہیں دیتے. کیوں؟ سوال آپ سے پوچھا گیا ہے. جس طرح پاکستان میں اگر آپ دیکھ لو تو یہاں پہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی نہیں ہے, کنسیپٹ نہیں ہے, تو یہ کیوں نہیں ہے؟ یا باہر ممالک میں اگر آپ دیکھ لو بعض آرگنائزیشن جو ہوتے ہیں وہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی کو اتنی پریورٹی نہیں دیتے, اہمیت نہیں دیتے. تو اس کے پیچھے کچھ ریزنز ہوں گے کیوں نہیں دیتے. صحیح. اب دیکھیں دا مورل ریزنز فار مینیجنگ ہیلتھ اینڈ سیفٹی, جس طرح آپ کو میں نے اسٹارٹ میں بتایا کہ 3 کی ریزنز ہے. ایک مورل ہے, فائنینشیل ہے اور لیگل ہے. اب یہ مورل آپ لوگ یہ لوگ ڈسکس کر رہے ہیں کہ بھئی گلوبل اسٹیٹسٹک فرام دا انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن. دیکھیں پورے نبوش میں بس یہ مین چیز ہے انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن ILO جس کو ہم کہتے ہیں. پوری کی پوری سیفٹی جو دنیا میں چل رہی ہے وہ اس اسٹینڈرڈ پہ چل رہی ہے, ILO پہ, انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن. یہ یونائٹڈ نیشن کی ایک ایجنسی ہے, ایک NGO ٹائپ کہہ سکتے ہیں آپ اس کو. بہت سی کنٹریز نے ان کے ساتھ ممبرشپ کیا ہوتا ہے. کس لیے ایک ممبرشپ کیا ہوتا ہے؟ ممبرشپ اس لیے کیا ہوتا ہے کہ بھئی یہ ٹائم ٹو ٹائم ہمیں ہیلتھ اینڈ سیفٹی ریلیٹڈ کیا کرتے ہیں, گائیڈ کرتے ہیں, اسٹینڈرڈز ہمیں دیتے ہیں کہ بھئی آپ لوگوں نے کس طرح آپریٹ کرنا ہوتا ہے. اور یہ لوگ اسٹیٹسٹک بھی دیتے ہیں ہمیں کہ بھئی فلانی کنٹری میں فلانی کمپنی میں اس سال کتنے ایکسیڈنٹس ہوئے ہیں, اتنے انسیڈنٹس ہوئے ہیں, کتنے فار ایگزامپل فیٹیلیٹیز اکر ہوئی ہے. تو اب دیکھیں یہ ان لوگوں نے UK کی ایگزامپل دی ہے کہ بھئی اوور 350 ورک ریلیٹڈ فیٹل ایکسیڈنٹ ایچ ایئر, 2.75 million work-related fatalities each year, 2.4 million fatalities from occupational diseases. اب دیکھیں یہ کتنے بڑے بڑے ریٹس ہیں. تو اخلاقی لحاظ سے اگر میں کہوں گا کہ بھئی یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. یہ مورل ریزنز آپ اس کے ساتھ ریلیٹ کر سکتے ہو کہ بھئی یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. یہ جو اتنے بڑے بڑے ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں اتنی بڑی تعداد میں, یہ لوگ جو مر رہے ہیں, تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. صحیح ہے. تو یہ مورل ریزنز ہوتے ہیں. اس وجہ سے آرگنائزیشن کیا کرتی ہے, ہیلتھ اینڈ سیفٹی مینجمنٹ کرتی ہے. گروپ ایکسرسائز ہے آپ لوگوں کے لیے کہ بھئی این امپلائی ایٹ یور ورک پلیس ہیز بین سیریسلی انجرڈ ان اے ورک پلیس ایکسیڈنٹ. سمپل سی ایگزامپل ہے کہ بھئی آپ کے ورک پلیس پہ ایک ورکر جو ہے وہ گر گیا ہے, یا فار ایگزامپل وٹ ایور جو کچھ بھی اس کے ساتھ ہوا ہے, لیکن وہ سیریسلی انجرڈ ہوا ہے ورک پلیس پہ. اب ان گروپ لسٹ دا پاسبل افیکٹ اینڈ اپلیکیشن آف دس ایکسیڈنٹ آن دا انجرڈ امپلائی, کمپنی اینڈ لائن مینیجر. اب دیکھیں جب بھی کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتی ہے سائٹ پہ, ورکر جب زخمی ہو جاتا ہے تو اس سے 3 بندے افیکٹ ہوتے ہیں. ایک انجرڈ امپلائی, وہ تو ظاہری بات ہے اس کو پین اینڈ سفرنگ ہوگی, وہ تو ہے ہی.
سیکنڈ کمپنی کو بھی نقصان پہنچتا ہے، اور تھرڈ ون لائن مینیجرز کو بھی نقصان اس سے پہنچتا ہے. اب کمپنی کو کیا نقصان پہنچا ہے، جس طرح ہم نے پہلے